پاکستان میں شاید غربت کی سب سے خوفناک تصویر کسی کچی آبادی، فٹ پاتھ یا بھوکے بچے کی نہیں، بلکہ پاکستانیوں کی کھانے کی پلیٹ میں نظر آ رہی ہے۔ اس پلیٹ میں دو پاکستانی ہیں، دو پاکستان ہیں جس کی ہم بات کر رہے ہیں۔ ایک میں دودھ، انڈے، گوشت، پھل اور سبزیاں ہیں، جبکہ دوسری پلیٹ میں صرف روٹی ہے۔ اقوام متحدہ کی اسٹیٹ آف فوڈ سیکیورٹی اینڈ نیوٹریشن ان دا ورلڈ 2026 کی رپورٹ ہے، جو کہ پاکستانیوں کو ہلا دینے کے لیے کافی ہے۔ پاکستان کی ایک بہت تلخ حقیقت اس رپورٹ کے ذریعے سامنے آئی ہے۔ یونائٹڈ نیشنز کی اس رپورٹ کے مطابق ساؤتھ ایشیا میں سب سے سستی صحت مند خوراک پاکستان میں ہے، پھر بھی اسے خریدنے کی استطاعت رکھنے والے پاکستانی سب سے کم ہیں۔ گزشتہ سال 63% یعنی تقریباً 16 کروڑ 10 لاکھ پاکستانی ایک وقت کا معیاری کھانا بھی افورڈ نہیں کر سکتے تھے، یہ نیشنز کی رپورٹ نے کہا ہے۔ حیرت انگیز طور پہ یہ صورتحال اس وقت سامنے آئی جب دنیا میں بھوک مجموعی طور پہ کم ہو رہی ہے۔ 2022 میں دنیا کی 8.6% آبادی بھوک کا شکار تھی، جو 2024 میں 8.1 اور 2025 میں 7.8% رہ گئی ہے۔ ایشیا اور لیٹن امریکہ میں بہتری ہے، جبکہ افریقہ میں بھوک بڑھنے کا رجحان بھی رک گیا ہے۔ لیکن پاکستان میں مسئلہ صرف بھوک نہیں ہے، بلکہ یہ بھی ہے کہ لوگوں کی جیب انہیں کیا کھانے کی اجازت دیتی ہے۔ پاکستان بیورو آف اسٹیٹسٹکس کے مطابق 2018 سے 2019 میں پاکستانی گھرانے کی اوسط ماہانہ آمدنی 41,545 روپیز تھی، جو 2024-25 میں بڑھ کے 82,179 روپیز ہو گئی ہے۔ مگر اسی عرصے میں پاورٹی لائن یعنی کہ غربت کی لکیر فی بالغ فرد 3,758 سے بڑھ کر 8,484 روپے ہو گئی ہے، یعنی آمدنی تقریباً دگنی ہو گئی ہے، لیکن مہنگائی نکالنے کے بعد حقیقی آمدنی تقریباً 13% کم ہو گئی ہے، اور غربت 21.9% سے بڑھ کر 28.9% ہو گئی ہے۔ غربت میں اضافہ ہوا ہے، ایک عام پاکستانی کی، غریب پاکستانی کی آمدن میں کمی ہوئی ہے، اس کی خوراک میں اس کی وجہ سے شدید کرائسس پیدا ہوا ہے۔ سادہ لفظوں میں آج تقریباً ہر 10 میں سے 3 پاکستانی غربت کی لکیر سے نیچے ہے۔ HIS کے مطابق غریب ترین 20% پاکستانیوں کی حقیقی کنزمپشن تقریباً 16% کم ہوئی ہے، جبکہ امیر ترین 20% پاکستانیوں کی 7% بڑھ گئی ہے۔ گویا ایک ہی معاشی بحران میں غریب کی پلیٹ سکڑ گئی ہے، لیکن امیر کی مزید بھر گئی ہے۔ یہ فرق صرف آمدنی میں نہیں، خوراک کے استعمال میں بھی نظر آیا ہے۔ HIS کی اسی رپورٹ کے مطابق پاکستان میں 14 اہم غذائی اشیاء میں سے 13 کے استعمال میں کمی دیکھی جا رہی ہے۔ چاول کی فی کس ماہانہ کنزمپشن تقریباً 19% کم ہوئی ہے، دالوں کی 26% کم ہوئی ہے، دودھ کی کنزمپشن پاکستان میں 10% کم ہوئی ہے، جبکہ میٹ یعنی مٹن، بیف اور چکن کا استعمال تقریباً 18% کم ہوا ہے۔ یعنی مہنگائی نے صرف جیب نہیں کاٹی، پاکستانیوں کی خوراک بھی بدل دی ہے۔ قریب ترین 20% گھرانے اپنے بجٹ کا تقریباً نصف خوراک پر خرچ کرتے ہیں، جس میں گندم کا حصہ 20%، جبکہ پھلوں پر صرف 2.4% خرچ ہوتا ہے۔ دوسری جانب امیر ترین 20% پاکستانی غریب ترین طبقے کے مقابلے میں 3 گنا دودھ اور تقریباً 5 گنا انڈے استعمال کرتے ہیں۔ یہ فرق صرف خوراک کا نہیں، آنے والی نسل کی صحت کا بھی ہے۔ پاکستان میں 5 سال سے کم عمر ہر 3 میں سے ایک بچہ اپنی عمر کے حساب سے گروتھ نہیں کر پاتا۔ تقریباً نصف خواتین خون کی کمی کا شکار ہیں، جبکہ ہر 4 میں سے ایک بالغ شخص موٹاپے کا شکار ہے۔ دوسری طرف خطرہ صرف غربت کی لکیر سے نیچے موجود لوگوں کا نہیں، ایک بڑا طبقہ اس لکیر سے ذرا اوپر ہے۔ بجلی کا بل بڑھ جائے، گھر میں کوئی بیمار ہو جائے یا روزگار متاثر ہو تو سب سے پہلے کھانے کی پلیٹ سکڑ جاتی ہے، یعنی کچن کا خرچہ کم کرنا پڑتا ہے۔ یعنی آج غریب نہ ہونے والا شخص بھی ایک معاشی جھٹکے کے بعد کل غریب ہو سکتا ہے۔ اسی لیے پاکستان کو فوڈ سیکیورٹی کی تعریف بدلنا ہوگی۔ دہائیوں سے ہم اسے گندم کی پیداوار اور آٹے کی قیمت سے ناپتے آئے ہیں، مگر آج اصل سوال یہ ہونا چاہیے کہ ایک پاکستانی کے پاس دال، دودھ، انڈا، سبزی، پھل، گوشت خریدنے کی استطاعت ہے یا نہیں؟ کیا حکومت نے کبھی اس بات کی تکلیف کی کہ وہ جانے کہ کیا ایک عام پاکستانی کی اپنی خوراک خریدنے کی استطاعت میں بہتری آئی ہے یا اس میں خدا نخواستہ کمی آئی ہے؟ حقیقت یہ ہے کہ قابل ذکر کمی ہے اور مسلسل بڑھتی جا رہی ہے، کیونکہ مسئلہ صرف غربت بڑھنے کا نہیں، بلکہ اصل خطرہ یہ ہے کہ معاشی فرق کھانے کی پلیٹ کا فرق نہ بن جائے۔ ایسے دو پاکستان پروان نہ چڑھتے رہے جہاں امیر کی پلیٹ بھری ہوئی ہو اور غریب کے لیے صحت مند کھانا عیاشی بن چکا ہے۔
بہت ہی تلخ موضوع ہے، اس پہ بات کریں گے. ہمارے ساتھ موجود ہیں جناب عابد قیوم سلیحری، ایگزیکٹو ڈائریکٹر ہیں ایس ٹی پی آئی کے. ممتاز تھنک ٹینک ہے. شمس الاسلام خان صاحب ہیں، ماہر ہیں فوڈ سیکیورٹی اور اجناس کے امور کے. بہت بہت شکریہ. سلیحری صاحب، سب سے پہلے یہ فرمائیے گا، آئی اوپنر ہے یہ یونائٹڈ نیشنز کی جو رپورٹ ہے. آبویسلی یہ بہت ہی ایک اس میں آئی اوپنر ہے جیسے میں نے کہا، اور جو اس میں نمبرز ہے، اعداد و شمار ہیں، اور جس قسم کا یہ ڈیٹا ہے، پہلے تو یہ فرمائیے گا کہ کیوں ہم کہیں کہ یہ ایک کریڈیبل رپورٹ ہے؟ اس کے چونکہ یہ جو ڈیٹا ہے یہ حکومت کا اپنا ڈیٹا ہے. یہ جو یونائٹڈ نیشن نے یہ رپورٹ بنائی ہے، یہ ہاؤس ہولڈ انکم ایکسپینڈیچر سروے پہ بیس کر کے یہ رپورٹ بنائی گئی ہے. اب اگر آپ اور اس کے ساتھ جو پاکستان پاورٹی اسیسمنٹ رپورٹ جو کہ پچھلے سال ریلیز ہوئی تھی، اس کو بیس کر کے بنائی گئی ہے. اگر آپ ان دونوں رپورٹوں کو اٹھا کے دیکھیں تو پاکستان کے بارے میں دو چیزیں بڑی صاف نظر آ رہی ہیں. ایک یہ ہے کہ غربت میں اضافہ ہو رہا ہے، اور دوسرا یہ ہے کہ جو جینی کوفیشنٹ جو کہ امیر اور غریب کے درمیان تفریق ہے، اس میں اضافہ ہوتا چلا جا رہا ہے. یعنی اگر کہیں پہ کچھ آمدنی بڑھی بھی ہے تو وہ آمدنی اس طرح سے بڑھ رہی ہے کہ اس سے امیر اور غریب کی تفریق جو ہے وہ بڑھتی چلی جا رہی ہے. انہی دو رپورٹوں کو اگر آپ سامنے رکھ کے آپ کو اگر جو گھرانوں کا جو ایکسپینڈیچر کو دیکھیں تو آپ کو نظر آتا ہے. ابھی تو آپ نے صرف خوراک کی بات کی. جب ہم مکان کا کرایہ، بجلی اور گیس اور پانی کے بل، جو آپ کے کھانے پینے کا جو اخراجات ہے وہ نکال لیں تو ایوریج پاکستانی جو ہے جو وہ تعلیم اور صحت پہ خرچ کر رہے ہیں وہ ملا کے 5% سے بھی کم ہے. یعنی آپ ان گھرانوں کی بات کر رہے ہیں یہاں پہ کہ 50% ان کا صرف خوراک کی تلاش میں لگ جاتا ہے. لیکن اگر وہ سارا یہ خوراک اور کرایہ اور یہ رینٹ اور جو آنے جانے کے جو اخراجات ہیں یہ پورے کر لیں تو جو ان کے لیے تعلیم اور صحت پہ بچتا ہے وہ مشکل سے 5% بنتا ہے ان کی ٹوٹل آمدنی کا. اب ظاہر ہے کہ جب آپ 5% جو ہے وہ صحت اور تعلیم پہ لگا رہے ہیں اور آپ جو ہے وہ غذا پہ بھی نہیں لگا رہے، تو اس کا مطلب ہے کہ ایک وشیس سائیکل میں ہیں ہم، کہ ہمارے جو بچے جن کو کہ کل کو 15 سال بعد جو کہ اپنی پریکٹیکل لائف میں آ رہے ہیں، ان کا ہم مستقبل سے کھیل رہے ہیں. اور اس ڈیٹا کی کریڈیبلٹی، جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا کہ یہ کسی نے باہر سے ڈیٹا جو ہے وہ آسمان سے نہیں اتارا، بلکہ یہ حکومت پاکستان کے اپنے نمبرز ہیں جو کہ پاکستان بیورو آف اسٹیٹسٹکس کی جو ہاؤس ہولڈ انکم سروے ہے اس کے ڈیٹا کے مطابق یہ رپورٹ جو ہے تیار ہوئی ہے. تو شمس صاحب، یہ ایک بات بالکل واضح ہے کہ اشیاء خورد و نوش اور بیسک اشیاء خورد و نوش جن کا براہ راست تعلق انسانی صحت سے ہے، ان کی قیمتیں اتنی بڑھ گئی ہیں کہ اس کے باوجود کہنے کو ایک عام آدمی کہہ سکتا ہے، کہ ایک متوسط اور ایک لوور مڈل کلاس آدمی کہہ سکتا ہے کہ اس کی تنخواہ جو ہے وہ 2-5 سال کے مقابلے میں بڑھ گئی ہے. لیکن دراصل اس کی قوت خرید جو ہے وہ اتنی کم ہو گئی ہے، کیونکہ ان اشیاء کی قیمتیں اتنی بڑھ گئی ہے کہ اس کی خوراک میں جو ہے، اور جو متوازن ضروری خوراک ہے، اس میں ایک بہت ہی قابل ذکر کمی ہو گئی ہے. اور جس کی وجہ سے جو ہے پاکستان میں جو ایک عام صحت کی جو کیفیت ہے، جو گروتھ ہے، وہ اس سے متاثر ہوئی. تو مہنگائی اس قیامت کی لیول تک پہنچ گئی ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شکریہ خان صاحب. دیکھیں، جو آپ ڈیٹا کوٹ کر رہے ہیں وہ حکومت کا بنایا ہوا ایک سیاسی منسٹر کے انڈر جو پی بی ایس ہے ان کا تیار کیا ہوا ہے. ایب انیشیو میں اس ڈیٹا پہ بلیو نہیں کرتا، کیونکہ میں گزشتہ 4 سال سے پاکستان کے چاروں صوبوں کے جو کیپٹل ہے ادھر ان سٹیز میں اور اس کے رورل اور اربن ایریاز میں اپنا آن گراؤنڈ ہوں، اور میں نے جو سچویشن دیکھی ہے وہ اس سے ڈیفرنٹ ہے. لوگوں کی آمدنی میں اضافہ نہیں ہو رہا، لوگوں کی اخراجات میں اضافہ ہو گیا ہے. اور جب آپ کی آمدنی اگر 2018-19 میں جس کی 40,000 تھی، اس کی آمدنی میں آج بھی کوئی اضافہ نہیں ہوا اور وہ 40,000 پہ ہی کام کر رہا ہے، لیکن اس کا جو کھانے پینے کا بل ہے اس میں کئی گنا اضافہ ہو چکا ہے. 2 بنیادی اخراجات ہیں جس پہ وہ اپنی تنخواہ خرچ کر دیتا ہے، اور اراؤنڈ 70% سے زیادہ صرف کچن سٹیپل کے اوپر خرچ کر رہا. آٹے کی قیمت دیکھیں، چاول کی دیکھیں، دودھ کی دیکھیں. اور ابھی حکومت کا اپنے سروے جس کو آپ کسی بھی نظر سے دیکھ سکتے ہیں وہ کہتا ہے کہ پاکستانیوں نے گندم کی
کھپت جو ہے آٹے کی کھپت کم کر دی ہے، دودھ کی کھپت کم کر دی ہے، چاول کی جو کھانا ہے وہ چھوڑ دیا ہے۔ ایک چیز جو اتنی مہنگی ہو جائے گی جہاں پر لوکل لوگوں کی، عام آدمی کی پہنچ سے وہ باہر ہوگی، تو ڈیفینیٹلی جو آپ کہہ رہے ہیں کہ اس کی پلیٹ میں 2 روٹی سے 1 روٹی اور اب آدھی روٹی ہو گئی ہے، وہ اپنے کھانے پہ کمپرومائز کر رہا ہے۔ پھر اگر وہ بیماری میں کس کا بچہ آ جاتا ہے تو پاکستانیوں کا ان چاروں صوبوں میں ایک واحد علاج ہے ہیلتھ ایکسپینسز، وہ ہے سر درد کی گولی خرید لاؤ بیٹا اور ہر علاج کے لیے سر درد کی گولی کھاؤ۔ یہ جو خلیج بڑھ رہی ہے۔ دوسری طرف اب جب ہمارے سرکاری وزراء بڑی کوٹ کرتے ہیں کہ بازاروں میں، ایٹریز میں بہت رش ہے، ریسٹورنٹ بھرے پڑے ہیں، تو وہ دوسری کلاس ہے جن کے آگے جو کھانے رکھے ہوئے وہ اتنے مہنگے ہیں کہ ایک وقت کا کھانا 2 آدمی 25,000 سے زیادہ کا بل دے کے اٹھتا ہے، لیکن ایک دوسرا آدمی جو عام آدمی ہے، جو دہاڑی دار ہے، وہ اب ڈھابے میں جانا بھی نہیں گوارا کر سکتا، اس کو بھی افورڈ نہیں کر سکتا جہاں پہ 250 روپے کا ایک وقت تک کھانا ملتا ہے۔ یہ وہ کیفیت ہے اس ملک کی جو کہ فوڈ سفیشینٹ سمجھا جاتا تھا۔ سب سے بڑی بات تو یہ تھی کہ کہ یہ ہم فوڈ کے معاملے میں سفیشینٹ ہے، ہمارے پاس اس کی کمی نہیں ہے۔ یہ وہ کنٹری، اور وہاں پہ فوڈ سفیشینٹ کنٹری میں یہ حال ہو جانا، اسکیرسٹی آف فوڈ کی ہم بات کر رہے ہیں، جو صورتحال ہم دیکھ رہے ہیں، یا یہ کہ افورڈیبلٹی کی ہم بات کر رہے ہیں کہ لوگ خریدنے کی سخت ہی نہیں رکھ سکتے، اور پھر یہ کہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ کراپس جو ہے وہ کم ہو رہی ہے، اور جس طریقے سے بیسک جو انگریڈینٹس ہے، یا آٹے کی قیمت دیکھیں کس لیول سے کس لیول تک پہنچ گئی ہیں، کہ تنخواہ اس لیول تک بڑھی ہے۔ تو اس کی کیا وجہ ہے کہ یہ جو ٹوٹل ہم نے ڈی جنریشن ہوئی ہے اور ڈیگریڈیشن ہوئی ہے کنٹری کی، وہ اس کی وجہ ہے پچھلے چند سالوں میں، کچھ سالوں میں؟ اس کے 2-3 بنیادی فیکٹر ہیں، کچھ تو ایکسٹرنل فیکٹر ہے۔ اگر آپ دیکھیں تو کووڈ کے بعد ایک دم سے کموڈٹی سرج جس کو کہتے ہیں کہ قیمتوں میں پوری دنیا میں اضافہ ہوا۔ اس کے بعد آپ نے دیکھا کہ کلائمیٹ چینج، جو سیلابی صورتحال پیدا ہوئی، اور پھر یہ ایران کا جو کانفلکٹ ہے، آپ نے ہرمز کی بندش، تو یہ تو ایکسٹرنل فیکٹر ہے۔ اور چلے مانا جا سکتا ہے کہ حکومت پاکستان کا اس میں پیدا کرنے میں کوئی عمل دخل نہیں تھا، لیکن اس سے جو بڑا چیلنج بنا وہ یہ کہ ہم نے برسہ برس اپنی ساری فوڈ سیکیورٹی کا جو ڈیفینیشن تھی وہ یہ رکھی تھی کہ آٹا جو ہے وہ سستا رہے اور گندم ملتی رہے، اور پھر ایک دم سے بغیر کسی ٹرانزیشن ارینجمنٹ کے جو گورنمنٹ ہے وہ اس سارے سسٹم سے باہر ہو گئی۔ اب جب گورنمنٹ اس سسٹم سے باہر ہوئی تو آپ دیکھیں کہ اس سال آپ کو گندم جو ہے وہ امپورٹ کرنا پڑ رہی ہے، کیونکہ جو گندم پرائیویٹ سیکٹر نے خریدی تھی اس کا آپ کے پاس کوئی نو ہو ہی نہیں ہے کہ وہ کہاں پہ گئی، کیا وہ فلور ملز میں گئی، کیا وہ اسٹاکسٹ نے ابھی تک ذخیرہ کر رکھی ہے، کیا وہ پاکستان سے کہیں باہر اسمگل ہو گئی ہے۔ تو ایک تو یہ پالیسی کا جو فقدان رہا بغیر سوچے سمجھے پالیسی کے، وہ تو گندم کا کرائسس کا باعث بنا۔ جو آپ کے دوسرا بڑا اس میں ابتدائیے میں تھا دودھ، پھل، سبزیاں۔ اب پاکستان جو ہے وہ پھل ایکسپورٹ کرتا ہے، خواہ وہ آم ہو، خواہ وہ کینو ہو۔ دودھ جو ہے پاکستان دنیا کے 3 بڑے ممالک میں ہے یہاں پہ کہ آپ کو بفلو ملک اویلیبل ہے، لیکن یہاں پہ آپ کے پاس پروسیسنگ اور سٹوریج نہیں ہے۔ آپ دیکھیے کہ ایک سیزن ہوتا ہے تو وہی سبزی جو کہ آپ کوڑیوں کے بھاؤ بیچ رہا ہوتا ہے کسان، وہی سبزی سیزن آؤٹ ہونے پہ یا سیزن کے جو فیز آؤٹ ہونے پہ آپ کو 500 روپے کلو بھی نہیں ملتی۔ تو اگر اس کی پروسیسنگ ہو، اگر اس کو پراپر سٹوریج کا میکنزم ہو، تو کم از کم پورا سال جو کنزیومر ہے، کنزیومر کو بھی یہ نسبتاً سستے ریٹ پہ ملے، اور جو کسان ہے کسان کو بھی اپنی لاگت پوری مل رہی ہو۔ لیکن چونکہ اس طرف توجہ نہیں دی گئی، اب فوڈ سیکیورٹی منسٹری جو ہے وہ فیڈرل لیول پہ ہے، اس سے متعلقہ باقی تمام جو فنکشن ہے وہ پروونشل ہے، خواہ وہ ایگریکلچر ہے، خواہ وہ فرٹیلائزر ہے، خواہ وہ اریگیشن ہے، خواہ وہ سیڈ ڈیولپمنٹ ہے۔ تو جب آپ کا اس طرح کا مس میچ ہوگا تو وفاقی حکومت جو ہے وہ ایک امبریلا پالیسی دے دے گی، ہر صوبہ جو ہے وہ اپنے اپنے طریقے سے اپنی پالیسیز پہ عمل درآمد کر رہا ہوگا۔ تو میرا خیال ہے کہ یہ جو ایک بڑا فقدان اس میں آیا، اس پہ ہمیں ایک نیشنل فوڈ سیکیورٹی کونسل ہمارے پاس ہونی چاہیے، جسٹ لائک ایک سیکیورٹی کونسل، کیونکہ جب تک آپ اس میں ساری وفاق کی اکائیوں کو مل کے اس پہ جو ہے کوئی ایکشن پلان نہیں بناتے ہیں، یہ جو کرونک ہنگر
جس کا ہمیں سامنا کرنا پڑ رہا ہے. شاہ صاحب یہ ہمارا ایک کس قدر بڑا کتنی بڑی ٹریجڈی ہے کہ ہمارا ملک ان ملکوں میں شامل ہے جہاں بھوک پھیل رہی ہے، جہاں بھوک بڑھ رہی ہے، جہاں پہ لوگوں کو مطلوبہ خوراک اویلیبل نہیں ہے. اور ایک وجہ جو ابھی اس کی وجہ بڑی یہ ہے کہ بظاہر ہے کہ تمام کھانے پینے کی اشیاء جو ہے مہنگی ہو گئی ہے اس دفعہ، جیسے آٹے کی، اور ہر بار یہ ایک کرائسس پیدا ہوتا ہے، کبھی آٹے کا ہوتا ہے، کبھی چینی کا ہوتا ہے، کبھی گیہوں کے دوسرے معاملات، اور دالوں کا ایک ہمیشہ کنٹینیوس پرابلم رہتا ہے. تو یہ ابھی تو یہ اسرائیلی صاحب نے کہا کہ جی یہ جو پہلے سستا ملتا تھا یہ تو سبسڈیز تھی، گورنمنٹ کی سبسڈیز تھی، اور وہ مختلف طریقے سے جو ہے وہ گورنمنٹ اس کو پروموٹ کرتی تھی، اور اس کی وجہ سے یہ چیزیں جو ہے شاید قیمتیں قابو میں رہتی تھی. کیا یہی وجہ ہے؟ اور یہی وجہ، اسی وجہ سے اب یہ جو صورتحال بے قابو ہو گئی ہے تو وہ اس کی وجہ کیا ہے؟ کیونکہ ہم کئی ملکوں میں دیکھتے ہیں، بھارت میں ہمیں پتہ ہے کہ 85 کروڑ لوگوں کو جو ہے وہ راشن ملتا ہے یا سبسیڈائز جو ہے وہ ان کو گرینز سپلائیز ہوتے ہیں. خان صاحب دیکھیں، جو بات سلیری صاحب کہہ رہے ہیں وہ اکیڈمک بات تو ہے، لیکن آپ کو پتہ ہے کہ میں 40 سال سے کموڈیٹیز میں انوالو ہوں، اور پاکستان میں جو کرائسس آج کے نہیں آ رہے، 2009 سے تو پہلی دفعہ ہم نے کچھ کرائسس کو انرتھ کیا تھا، لیکن وہ مسلسل چل رہے ہیں، ہر سال ریپیٹ ہوتے ہیں، خاص طور پہ کچن آئٹم پہ، جو کچن سٹیپل ہے اس پہ ریپیٹ ہوتے ہیں. اس کے پیچھے بھی ایک اکانومی چل رہی ہے، وہ کرائسس ایکچول نہیں ہوتے، اس کو انجینئرڈ کیا جاتا ہے تاکہ جو بینیفیشری ہیں ان کو فائدہ ہو سکے. غذا آج پاکستان میں گندم جو ہے وہ اسٹیپل ہے، فرسٹ اسٹیپل ہے، سیکنڈ اسٹیپل آپ کا چاول ہے، اس کے بعد تیسرے نمبر پہ آپ کی چینی آتی ہے، پھر ایڈیبل آئل. انہی میں اتنی کرائسس کریٹ کیے جاتے ہیں. اور یہاں پر پاکستان میں خان صاحب شارٹیج کا مسئلہ نہیں ہے، شارٹیج جان بوجھ کے ڈیٹا مینیپولیٹ کیا جاتا ہے، اور تاکہ بازار کے اندر ایک پینک بائنگ کریٹ ہو. کچھ ایسے ایلیمنٹس ہیں جو بیٹھ کے شور مچاتے ہیں کہ یہاں پر شارٹیج ہو گئی، اب ہمیں اتنی کرنی پڑے گی. آج بھی اگر آپ اکنامک سروے کا ڈیٹا دیکھیں یا گزشتہ دیکھیں تو مسلسل پاکستان میں گندم کی پیداوار میں بھی اضافہ ہوا ہے، چاول میں بھی اضافہ ہوا ہے، اور سب سے زیادہ گنے کی پیداوار میں اضافہ ہو رہا ہے جسے چینی بنتی ہے. لیکن آپ نے دیکھا کہ ہر سال کوئی نہ کوئی کرائسس آپ کو چینی کا، آٹے کا سب آ رہا ہوتا ہے، کیونکہ اگر جتنی بڑی فصل ہوگی اس کو مینیج کرنے کے لیے سٹوریج فیسلٹیز ہیں. میں اس پہ ایگری نہیں کرتا کہ پاکستان میں سٹوریج فیسلٹیز ہے. آج ہمارے پاس ماڈرن سائلوز لگ گئے ہیں، ہمارے پاس ویئر ہاؤسز اچھے ہیں، لیکن اس کی ایک پینک بائنگ اور اس کی شارٹیج کا کریٹ کر کے ماحول، اس میں آل آف سڈن پیسے کمائے جاتے ہیں. باسمتی چاول جو 2008 میں 50 روپے کا تھا، آج وہ آپ اگر خریدنے جائیں گے تو 500 سے 600 روپے میں ملے گا. آٹے کی مثال دیکھیں، اس میں ایک سال میں 78% اضافہ ہو چکا ہے. گندم میں آپ کہہ رہے ہیں کہ جی 4.3% اضافہ ہوا ہے، 29 ملین ٹن زیادہ پیداوار آئی ہے گزشتہ سال کے مقابلے میں. تو پھر یہ پرائسز کا اتنا انکریز کیسے آیا؟ یہ کراپ ہارویسٹ ہوتے ہی آپ کی پرائس کیوں شارٹ ہو گئی؟ پالیسی کا ڈیلے. حکومت نے اناؤنس کیا کہ ہم اس کو ڈی ریگولیٹ کریں گے کیونکہ آئی ایم ایف کا پریشر تھا. انہوں نے سپورٹ پرائس کہہ کے اور پھر پرچیزز نہیں کری اور پرائیویٹ سیکٹر کی کچھ کمپنیز کو سامنے لائے. پرائیویٹ سیکٹر سے جب آپ پرچیز کرائیں گے تو ان کو کریڈٹ فائنانسنگ نہیں ملے گی، کوئی نہیں آئے گا. وہ ڈیلیئنگ ٹیکٹکس تھا تاکہ جو ہولڈرز ہیں ملک کے اندر، جو اجناس کی ذخیرہ اندوزی کرتے ہیں، اور وہ مارکیٹ میں آئیں، اور جب تک یہ پرائیویٹ سیکٹر کو تھوڑی بہت خریداری کرے گا جو حکومت کو مال دے گا، وہ مس کر جائے وہ گرین کو. آپ کی فصل سندھ میں 28 اینڈ فیبرری سے سٹارٹ ہوئی گندم کی، اور آپ وہاں پر مارچ اپریل میں کرائسس آ گیا. پنجاب میں لیٹ فصل آتی ہے، وہاں ختم ہوئی تو وہاں پر بھی جو ہے ہارویسٹنگ ہوتے ہی پرائسز بڑھ گئیں. تو وہ گندم کہاں گئی؟ بارڈر سر 2 نیچرل آپ کے بارڈر تھے جہاں سے آپ کی ویٹ اسمگل ہوتی تھی، چینی اسمگل ہوتی تھی، وہ آپ کے بند ہیں. آپ کا افغانستان بارڈر کمپلیٹ بند ہے، وہاں نہیں گیا. اس سال پیرشیبل آئٹم سبزیاں جو ہے آپ کی تھرو اوے پرائس پہ بکی. فارمر نے ان کو اپنے جانوروں کو کھلا دیا. گوبھی ہے، آپ کے شلجم ہے، کوئی بھی چیز دیکھیں. لیکن عام آدمی کو اگر گندم آٹا بھی اگر نہیں مل رہا، جو اب آپ کا افغانستان انڈیا سے لے رہا ہے، ایران گندم انڈیا سے لے رہا ہے،
تو پاکستان میں جو ویئر ہاؤسز بنے ہوئے ہیں وہ بڑے انفلوئنشل لوگوں کے ہیں. ایک پورا سیکٹر اس کا بینیفیشری ہے, آرگنائز سیکٹر جو الٹیمیٹ گرائنڈر ہے, اس کے ساتھ ہی جڑی ہوئی چین ہے جو ذخیرہ اندوزی کرتی ہے. پہلے فصل آتی ہے آپ کی چاول کی, دھان کی. اب ذخیرہ اندوزوں نے ماڈرن فیسلٹی کو یوز کرتے ہوئے چاول سٹور کرنے کی بجائے پیڈی سٹور کر لی ہے, جس نے آپ کی لاسٹ ایئر کی کراپ جو ہے وہ 10 ملین ٹن کی پروڈکشن ہونے کے باوجود پاکستان کو ایکسپورٹ نہیں کرنے دیا, بلکہ لوکل عوام بھی نہیں کھا پا رہے. تو یہ ایک ایسا فیکٹر ہے جس کو چیک نہیں کریں گے. جی لیکن سلیری صاحب بیسک تو پرابلم یہ ہے اکانومی, بیسک تو پرابلم یہ ہے کہ گروتھ نہیں ہے, بیسک تو پرابلم یہ ہے کہ ہماری کنٹری کئی سالوں سے 2.5% 3% گروتھ پہ چل رہی ہے. لوگوں کے پاس ان کے پاس روزگار نہیں ہے, ان کے روزگار میں ٹھوس اضافہ نہیں ہے. ابھی تو پچھلے کچھ عرصے سے کچھ انفلیشن قابو میں آئی ہے, لیکن اوور آل جو پرابلم ہے جس کو آپ نے فرمایا کہ کرونک ہنگر, جس کو کہ یونائٹڈ نیشن کہتا ہے کہ 160 ملین پیپل ان پاکستان ایسے ہیں جن کو کہ پراپر ان کی خوراک نہیں ان تک پہنچ رہی. تو اس کی بیسک وجہ تو ہماری اکانومی نا, ہماری گروتھ, ہماری جو اکنامک اس وقت کی جو پچھلے 5 سال کی جو کم از کم یہ 7-8 سال کی جو صورتحال ہے وہ اس کی ذمہ دار ہے نا. جی بالکل وہ اس کی ذمہ دار ہے. اگر آپ گروتھ کی پرسنٹیج کو پاپولیشن کی جو گروتھ ہوتی ہے ہر سال اس کے ساتھ ایڈجسٹ کر لیں تو آپ کو لگے گا کہ اگر آپ 2.5% پہ گرو ہوئے ہیں اور 2.1% آپ کی پاپولیشن گرو ہو گئی, یا 3% پہ گرو ہوئے ہیں اور 2.1% آپ کی سال کی پاپولیشن بڑھ رہی ہے, تو ایڈجسٹ ہونے کے بعد جو باقی بچتا ہے جس میں آپ نے روزگار کے مواقع فراہم کرنے ہیں, جس میں آپ نے اپنے قرضوں کی ادائیگی کرنی ہے, جس میں صنعتوں کی یا آپ کے ایگریکلچر کو تحفظ دینا ہے, تو وہ حکومت کے پاس تو کٹی میں ایکچولی بچتا ہی کچھ نہیں. اور اب بھی آپ دیکھیں کہ 11.7 ٹریلین روپے جو حکومت وفاقی حکومت کے پاس آئیں گے صوبوں کو ان کا حصہ دینے کے بعد, اس میں سے 8 ٹریلین تو آپ کا سود کی ادائیگی نکل گئی, 3 ٹریلین آپ کا بہت ضروری ہے جو کہ دفاع پہ لگانا وہ نکل گیا, تو وہ 11 ٹریلین تو وہیں پہ پورا ہو جاتا ہے. اس کے بعد باقی تمام جو وفاقی حکومت کے ہیں وہ تو سب قرضے پہ چلتے ہیں. ضرورت اس امر کی ہے کہ وہ جو صوبوں کو پیسے مل رہے ہیں, صوبوں کو اس امر کا پابند بنایا جائے کہ وہ پروونشل فائنانس کمیشن ایوارڈ اپنے دے, اور اس پی ایف سی کے مطابق ان کے ڈیولپمنٹ پلان جو ہیں وہ بن رہے ہوں. اس پی ایف سی کے مطابق وہ جو اضلاع ہیں ان کو پرائورٹائز کر کے, کچھ اضلاع ایسے ہوں گے یہاں پہ کہ صنعت فروغ پا سکتی ہے, کچھ اضلاع ایسے ہوں گے جو کہ کسی خاص فصل کے لیے بڑے موزوں ہیں, تو وہاں پہ اگر وہ سپینڈنگ کی جائے تو پھر تو آپ شاید اپنی جاب جو ہیں وہ کریٹ کر پائیں. ادروائز جو مجھے سب سے بڑا خطرہ ہے, یہ جو 16 کروڑ عوام جو کہ کرونک ہنگر کا شکار ہیں, یہی یو این کی رپورٹ یہ بھی کہتی ہے کہ ہمارے جو 30 سال سے کم عمر نوجوان ہیں جو کہ ہماری ٹوٹل آبادی کا 63% بنا رہے ہیں, ان کا بھی ایک بڑا حصہ جو ہے وہ اس میں شامل ہے. یعنی اگر آپ اپنے نوجوانوں کو دیکھیں تو اگر وہ جو ہے وہ ہنگر کا شکار ہیں, چھوٹے بچے جو ہوں گے وہ تو میل نیوٹریشن میں آ جائیں گے, لیکن اگر آپ ٹین ایجرز کی بات کرتے ہیں تو پھر آپ کے اسٹریٹ کرائم جو ہے ان کو بڑھنے سے کوئی نہیں روک سکتا, کیونکہ نہ آپ ان کو تعلیم فراہم کر پا رہے ہیں, نہ آپ ان کو روزگار فراہم کر پا رہے ہیں, اور اگر ان کو 2 وقت کی جو مناسب غذا ہے وہ بھی نہیں مل رہی, تو پھر وہ کہاں پہ جائیں گے؟ ظاہر ہے کہ یا وہ ریاست کے خلاف ہو جائیں گے جو کہ ہم مختلف اکائیوں میں دیکھ رہے ہیں, یا وہ اسٹریٹ کرائم جو ہیں ان کی طرف متوجہ ہو جائیں گے. تو یہ ایک بیسکلی نان ٹریڈیشنل سیکورٹی تھریٹ ہے جو کہ اتنا ہی سنگین ہے جیسے کہ ہمارے ٹیکٹیکل سیکورٹی تھریٹس ہیں جو کہ اس ملک کو درپیش. تو شام صاحب اب اس سال بھی یہ کلائمیٹ کے ریزنز ہو گئے, تمام چیزیں ہو گئی. ایک سمپل چیز ہے کہ اگر سپلائیز زیادہ ہیں اور ڈیمانڈز کو وہ بیٹ کرتی ہیں تو پرائسز جو ہیں وہ بہتر رہتی ہیں. یہ تمام چیزوں میں کیا یہ ایشو ہے؟ اور اگر آئندہ سال چل کے کہ ہمیں بہتر کراپس ملتی ہیں, ہمیں اگر بہتر صورتحال پیدا ہوتی ہے, تو وہ کیا ہم سوچ سکتے ہیں کہ شاید آئندہ سال چل کے حالات میں بہتری ہو؟ کیونکہ اب ہم دیکھ رہے ہیں کہ انفلیشن پہلے کے مقابلے میں تھوڑی سی کم ہے, اور ویسے بھی ایکسچینج ریٹ بہتر ہے. تو کیا یہ جو پچھلے ہم نے 3-4 سال بہت ہی اس طرح کے دیکھے, اور اس طرح کے نمبرز جو آج ہمارے پاس ہیں, 16 کروڑ پاکستانیوں کے پاس
مطلوبہ خوراک نہیں ہے، شاید آگے چل کے کچھ بہتری آ جائے اس میں، اگر ہماری کراپس بہتر ہو جائیں اور ہماری پروڈکشن بہتر ہو جائے۔ سر معذرت کے ساتھ کراپ جتنی بھی بہتر ہو جائے گی وہ سسٹم جو فلاٹ سسٹم چل رہا ہے وہ وہی موجود رہے گا۔ آئی ایم ایف نے پریشر آپ پہ ڈالا کہ آپ ویٹ سیکٹر کو کمپلیٹلی ڈی ریگولیٹ کر دو، منیمم سپورٹ پرائسز سے نکل گئے، پروکیورمنٹ سے نکل گئے، لیکن اب حکومت خود امپورٹ کرنا چاہتی ہے۔ ایک ان ایفیشینٹ بلنڈر جو انہوں نے پچھلے سالوں میں کیا تھا وہ دوبارہ ریپیٹ ہونے جا رہا ہے۔ اسی طرح سے چینی کے سیکٹر کو کہا کہ ڈی ریگولیٹ کر دو، کیونکہ یہ دونوں سیکٹر ایک بہت بڑا کموڈٹی آپریشن کرتا تھا اور اس سے آپ کا لاسز ایکیومولیٹ ہوتے تھے، فائنینشیل کاسٹ اس پہ بڑھتی تھی۔ وہ اگر انٹیکٹ رہتا ہے تو پھر افورڈیبلٹی کا ایشو آتا ہے، لوگوں کو چیزیں سستی ملیں گی تب جب آپ اس کو لبرلائز کریں گے، ڈی ریگولیٹ کریں گے۔ حکومت آج دنیا میں اگر دیکھیں، تھائی لینڈ جیسا ملک جو چاول کے ریزروز رکھتا تھا، خرید کرتا تھا فارمر سے، وہ نکل گیا لاسز کر کے۔ اس وقت واحد دنیا کا ملک ہے جو انڈیا ہیویلی سبسیڈائز کرتا ہے ایگریکلچر کو اور اسٹاک رکھتا ہے تقریباً بہت ساری کراپس کے، لیکن وہ بھی ایک سنکنگ بورڈ بن چکا ہے، وہ سنکنگ شپ ہو رہا ہے، کیونکہ ایک دفعہ آئے گا، وقت آئے گا کہ وہاں پر بھی سسٹم کولیپس کرے گا۔ ہمیں اپنے لوگوں سے، ممالک سے سیکھنا ہوگا۔ آپ اسٹریٹجک ریزروز رکھنا چاہتے ہو تو پرائیویٹ سیکٹر جو بینیفیشری ہوتا ہے گندم کا، چینی کا یا کسی اور کھانے کی چیز کا، اس کی انویسٹمنٹ میں کرائیں۔ اس کو کہتے ہیں اسمارٹ سٹاک پائلنگ، کہ حکومت کا 1 روپیہ نہیں لگا، صرف ویئر ہاؤس یوز ہوتے ہیں، رینٹل کے اوپر دیے جاتے ہیں۔ تو اگر کرائسس آتا ہے، اب نارمل پرائس انکریز ہوتا ہے تو حکومت خرید کے واپس مارکیٹ کو فلڈ کر دے اور اس کی پرائس کریکشن ہو جائے۔ آج آپ کا ٹوٹل کنٹرول جو ہے وہ آڑتی سے لے کر بڑے فیوڈل لارڈ جو ایگریرین بیک گراؤنڈ کے پولیٹیشین ہیں وہ گندم اسٹاک کر کے بیٹھے ہیں۔